سب سے بڑی سبیل جو ہے نا وہ علم دین بانٹنا ہے۔ جس طرح کھانے کی سبیل ہے، پانی کی سبیل ہے، جوس کی سبیل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے طرف رہنمائی کرنے والا علم جو ہے اس کی سبیل ہے۔ کسی مسلمان کو شریعت مبارکہ کا ایک مسئلہ سمجھا دینا پوری زمین کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ کامیابی جو ہے نا لوگوں کا پیچھے لگنا نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے آداب اور شرائط بیان فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ سبیل لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ سبیل لگی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ سبیل جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ سے نکلا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کس سے نکلا ہوا ہے؟ فی سبیل اللہ سے۔ فی سبیل اللہ جو شے اللہ کے نام پہ بانٹی جا رہی ہے اس کو سبیل کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، چاہے وہ پانی کی ہو، کھانے کی ہو، کسی بھی شے کی ہو، اس کو سبیل کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر سب سے بڑی سبیل جو ہے نا وہ علم دین بانٹنا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں نا شروع میں ادع الی سبیل ربک، ادع الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ تو یہاں جو ہے اس آیہ مبارکہ سے یہ دعوت الی الخیر بھی کہلاتی ہے، دعوت الی اللہ بھی کہلاتی ہے، اور دعوت الی سبیل ربک بھی کہلاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کھانے کی سبیل ہے، پانی کی سبیل ہے، جوس کی سبیل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے طرف رہنمائی کرنے والا علم جو ہے اس کی سبیل ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ ہاں یہ سبیل ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھا رہے ہیں نا یہ سبیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ سبیل سب سے بڑی سبیل ہے۔ تو اسی سبیل کے تحت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی کو دین حق کا مسئلہ سمجھا دینا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بلکہ آپ نے یہ مسئلہ بیان بھی تب فرمایا جب آپ کا آخری وقت تھا۔ اس طرح بالکل یعنی روح نکل رہی ہے، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے جواب پا لیا، تو پھر آپ نے فرمایا، امام مالک نے آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو شریعت مبارکہ کا ایک مسئلہ سمجھا دینا پوری زمین کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ بتائیں، روٹی کی سبیل، پانی کی سبیل تو سستی ہے نا، تو سونے کی سبیل تو مہنگی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں سونے کی سبیل سے بھی زیادہ مہنگی سبیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بندے کو ایک دین کا مسئلہ سمجھا دینا، یہ پوری دنیا کو سبیل میں بانٹنے سے بھی زیادہ مہنگا کام ہے۔ اندازہ لگائیں۔ تو آج ہم جو ہے یہ ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو میں نے کہا کہ چلو عرض کر دوں، یہ نہ ہو کہ پھر رہ جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ آیہ مبارکہ کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کو تسلی دی ہے، داعی کو تسلی دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے آداب بیان فرمائے تو تین چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی جو ہے وہ دعوت دلیل و برہان کے ساتھ ہو، دوسری جو ہے دوسری شرط اور دوسرا ادب جو ہے وہ ہے خیرخواہی کے ساتھ ہو، اور تیسرا فرمایا کہ اگر نوبت بحث کی آ جائے تو وہ باللتی ہی احسن،
یعنی اچھے سے اچھے انداز کے ساتھ ہو۔ اب ظاہری بات ہے جب بحث ہوگی تو عین ممکن ہے کہ وہ بحث کے نتیجے میں کوئی شکرنجی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا فوراً اس پہ حکم لگانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی کو سمجھنے والا ہوگا تو ظاہر بات ہے اگلے کو یہ کہہ دے کہ تو ہے ہی بھائی کافر ہیں، اگلے کو یہ کہہ دے تو مرتد ہے بھائی، اگلے کو یہ کہہ دے تو گمراہ ہے بھائی، ہیں اس طرح کے الفاظ، اس کو تو ضال مضل ہے، اس طرح کی باتیں کر دے۔ ظاہری بات ہے اب ترتیب دیکھیں نا آپ کیسی ترتیب آ رہی ہے، حکمت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ بات کرنی ہے، فرمایا کہ خیرخواہی کی نیت کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اگر بحث ہو جائے تو بحث اس انداز میں باللتی ہی احسن، اور آگے فرمایا کہ اگر تم سے بحث ہو جائے تو بحث کے بعد جو ہے تم کسی پر حکم لگانا نہ شروع کر دینا، تم نے یہ نہ کہنا شروع کر دینا کہ تو ہے ہی ایسا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہو نا، ہمارے ہاں کوئی پنجابی بولنے والا تو وہ یہی کہہ دے گا فوراً کہ تو ہے ہی چول ہیں، تو ہے ہی پاگل، اس طرح کی بات کر کے وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض اوقات لوگ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لفظ تو بڑا بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں کوئی 2.5 مہینے یا 3 مہینے اتنے ہوں گے ایک جگہ رہ کے آیا ہوں میں، وہاں ایک نوجوان تھا، وہ بات بات پہ کہہ دیتا تھا، مجھے کہتا تھا حافظ جی ہمارے علاقے کے سارے مرتد ہیں، بلکہ مرتد بھی نہیں کہتا تھا، مرتد کہتا تھا۔ وہ کیا ہیں یہ سارے مرتد ہیں۔ میں نے کہا یار نذیر تو تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا میں بھی مرتد ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس بیچارے کو پتہ جو نہیں تھا کہ مرتد ہوتی کیا بلا ہے، مرتد کہتے کس کو ہیں، تو وہ پھر اس کو اتنا نارمل لیتا تھا کہ وہ ہر ایک کو یہ کہہ دیتا تھا بھی یہ بھی مرتد ہے، یہ بھی مرتد ہے، ابا بھی ہمارا تو ہم بھی سارے مرتد ہیں۔ اگر اس بیچارے کو پوچھا جائے کہ مرتد ہوتا کیا ہے تو میرے خیال میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ مرتد کیا ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنے آپ کو مرتد کہتا؟ اس کے اس لفظ کی حساسیت کے پتہ نہیں۔ اسی طرح کر کے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسے منہ سے نکال دی اور پتہ نہیں ہوتا اس کے معنی کا، اس کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، کخ پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ اسی طرح کئی سارے لوگ جو ہیں وہ دعوت دینے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اگلے پہ اثر نہیں ہو رہا تو فوراً جو ہے وہ اس پہ حکم لگا دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 125 میں دعوت کے آداب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نوبت بحث تک آ جائے تو فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ فرمایا کہ تم وہاں کوئی حکم لگانے لگو اس پر، میں نہیں، حکم نہیں لگانا۔ فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، میں بے شک تیرا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کے راہ کو چھوڑنے والا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون اس کے راہ کو اپنانے والا ہے، یعنی کون ہدایت پانے والا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی اصل میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ آخری الفاظ ہے نا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یہ بھی دعوت کا تکملہ ہے، یعنی دعوت کے آداب جو بیان کیے جا رہے تھے ان کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ ایک طرح سے مزید ایک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا سکھا دیا، میں کہ بحث ہو جانے کی صورت میں ظاہری بات ہے جب بحث ہو جائے تو بندے میں تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ جو ہے نا اپنا پھر جب ذاتی غصہ آتا ہے تو وہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تو دعوت میرے نام کی دے رہا ہے نا تو پھر اپنی ذات کو درمیان میں نہ آنے دے، اپنی ذات کو درمیان میں نہ آنے دے۔ جب دعوت کا کام کر رہا ہے تو پھر دعوت کو لوجہ اللہ رکھ، دعوت کو ہمیشہ للہ فی اللہ رکھ۔ تو میں کہ جب کوئی تجھ سے بات کر دے، بحث کر دے، بحث کرنے کے بعد پھر تو اس پہ کوئی حکم نہ لگانے لگ جائے۔ تو سمجھ نہیں آیا؟ عین ممکن ہے جو اس وقت ابھی وہ بحث کر کے جا رہا ہے لیکن گھر جائے اور جا کر کے وہ خود ٹھنڈے پیٹ سے سوچے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچے۔ اب تو اس کو ظاہری بات ہے غصہ چڑھا ہوا ہے، جب اکیلے میں جا کے بیٹھے گا، غور کرے گا، عین ممکن ہے کہ اس کو تیری کی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگیں اور وہ دین حق کی طرف آ جائے۔ اگر ظاہری بات ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں
دعوت دیتے ہی آپ اس کو فوراً ہی کہہ دیں آپ تو ہیں ہی گمراہ، بتائیں وہ دعوت قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بندہ کافر کہہ دے تو کافر ہے بھائی، دعوت قبول کبھی نہیں کرے گا، سمجھا ہے نا جی؟ میرے امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ کے دور میں کچھ لوگ تھے، ان سے اسی طرح کی کچھ باتیں بے ادبی والی ہوئی تھیں۔ امام احمد رضا حنفی رحمہ اللہ نے 30 سال پورے ان کو کتابت کے ساتھ دعوت دی، ان کی طرف پیغامات بھیجے، خطوط بھیجے، ہیں جی، رسالے تک لکھ کے بھیجے۔ کتنے سال؟ 30 سال پورے امام نے 30 سال پورے اتمام حجت کیا ہے۔ یہاں جو ہے نا، جو یہاں پہ ہر بندہ اپنے دماغ میں خود کو اعلیٰ حضرت سمجھتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جی بہت حضرت صاحب ہوں، تو لہٰذا 1 منٹ نہیں لگاتے کسی پر حکم شرعی نافذ کرنے میں، سمجھا ہے نا جی؟ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ ہاں وہ میں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم جناب اٹھ کر کے دعوت دے رہے ہو، تو دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے جناب وہ فیصلہ صادر کر دے۔ امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے 30 سال پورے خط و کتابت فرمائی ہے، اور اس کے بعد بھی حکم نہیں لگایا۔ وہ مسئلہ شریعہ لکھ کر کے حرمین شریفین جاتے ہیں، وہاں سے جا کے ان علماء سے فتوے لیتے ہیں کہ حضرت ایک بندہ یہ کہتا ہے، آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پھر جو حکم شرعی لگایا امام نے وہ بیان فرمایا ہیں، بتائیں نا؟ یہاں سچی بات ہے، مدرسے میں داخل بعد میں ہوتے ہیں اور پہلے جناب اپنے آپ کو علامہ طاہر کہنا شروع کر دیتے ہیں، سچی بات ہے۔ ہم فارسی پڑھتے تھے، ایک بچہ چھوٹا سا داخل ہوا جامعہ میں، بالکل اس کی عمر بالکل چھوٹی سی تھی، وہ آیا اور پہلے دن ہی اس کو جو کتاب دی گئی کہ بیٹا یہ آپ نے پڑھنی ہے، عموماً مدرسے کی طرف سے، جامعہ کی طرف سے جو کتابیں دی جاتی ہیں اس پہ نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی بچوں کو، ہیں؟ ایسی کوئی علامت مقرر کر دیں، نشانی مقرر کر دیں، نام نہ لکھیں، کیونکہ اگلے سال انہیں پھر اور بچوں کو دینی ہوتی ہیں۔ تو اس نے آتے ہی پہلے دن ہی جناب اس پر اپنا نام لکھا، کیا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر حسین، ہیں جی؟ وہ لکھنے کے بعد آگے اس نے لکھا کلاس دورائے حدیث، دورہ حدیث بھی نہیں لکھا اس نے، دورائے، ہاں اس نے کہا میرے بارے میں 2 رائے ہیں بھائی، پتہ نہیں مولوی بنوں نہ بنوں، میرے بارے میں 2 رائے ہیں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ سیدھا رہوں یا نہ رہوں، میرے بارے میں 2 رائے ہیں، 2 رائے حدیث۔ میں کہا سبحان اللہ یار، آپ بھی پہلے دن ہی آ کے میں نے کہا آپ تو مفتی صاحب ہیں، پھر آپ کو یہاں آنے کی تکلیف ہی کیوں اٹھانی پڑی؟ آپ ایسے ہی یہاں پہ دال پھانکیں گے ہمارے ساتھ، جو ہے نا کبھی نمک زیادہ تو کبھی مرچیں زیادہ، آپ اتنے وقت کے مفتی اعظم تھے تو آپ وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ عاجزی جو ہے نا وہ بندے کو نقصان دیتی ہے نا؟ یہی لاہور کے ہی قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کو امام رکھنے لگے تھے وہ خطیب، تو انہوں نے کافی سارے خطیب جمع کیے ہوئے تھے بھی جو ہمیں اچھا لگا وہ ہم رکھیں گے۔ تو ایک خطیب صاحب کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے جی میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں، تو تقریر انہوں نے پوری کی، خیر بیٹھ گئے، بندے کے بیٹھا تھا وہ آپ کو پتہ بڑے استاد ہوتے ہیں انتظامیہ والے، وہ لکھ رہا تھا، کہتا بھی یہ بھی ان پڑھ ہے، اس نے خود اقرار کیا مسجد میں کھڑو کے، مسجد میں جھوٹ تھوڑی بولے گا یہ۔ اچھا اس نے لکھ لیا، دوسرے نے لکھا، تیسرے نے یہی کہا میں بھی ان پڑھ بندہ ہوں، این ممکن ہے وہ عاجزی کر رہے ہوں۔ تو جب وہ تقریر کر کے بیٹھے تو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ سارے ان پڑھ کہے جا رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا دماغ خراب ہو، یہ رکھیں کسی کو نہ۔ وہ آئے، وہ کہنے لگے جی میں رومی وقت ہوں، میں اپنے وقت، وہ فارسی اچھی جانتے تھے، انہوں نے کہا میں اپنے وقت کا رومی ہوں جی، میں اس وقت کا شیخ سعدی ہوں جی، میں اس وقت کا بہت بڑا علامہ طدار ہوں۔ تو وہ سارے کہنے لگے جی بس اس بندے کو رکھنا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، باقی تو سارے خود کہہ رہے تھے ہم عالم ہی کوئی نہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ عوام کا مزاج جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لیے اس نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے، ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے اپنا تعارف کروانے کی وہاں تعارف کروائے۔ مثال کے طور پہ لوگ ہیں وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور یہ اپنے عاجزی کر رہا ہے، جی میرے کو تو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں کیا کرے گا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علماء جو ہیں
وہ امام شریف باندھ کے رکھیں، عالمانہ وقار جو ہے نا وہ اپنا کے رکھیں، تاکہ باہر جاتے ہوئے لوگ جو ہیں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، لوگ سمجھیں کہ یار یہ کہ ہمارا دینی رہنما جا رہا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں ہم۔ اور جاہل جو ہے اس کو یہ علماء والا حلیہ اپنانے کی اجازت کو نہیں، وہ ذرا اپنا جیسے ہے ویسا ہی رہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ کہتے ہیں نا یہ نئے نئے یہ انہوں نے انگریز نے آ کے سازش کی تھی، مدرسوں میں مسجدوں میں اس نے مکتب سکول شروع کیے تھے، کیا یاد ہوگا آپ کو؟ مسجدوں میں مکتب سکول شروع کیے تھے اس نے۔ تو وہ جو مکتب سکول تھے ان میں پھر باہر سے شروع میں علماء کو بھیجا جاتا تھا، وہ جا کے امتحان لیتے تھے، کیونکہ وہ مسجدوں میں ہوتے تھے سکول، تو اس طرح کے جو مولوی ہوتے تھے ان کی حکومت کے، ان کو بھیجتے تھے جاؤ تم ان کا ٹیسٹ لے کے آؤ بھائی۔ تو ایک مسجد میں کوئی استاد تھے، وہ پڑھا رہے تھے اسباق بچوں کو، تو ایک جو ہے نا مولوی صاحب آئے بڑا سارا پگڑ باندھ کے، تو وہ وہاں پہنچے تو وہ مولوی صاحب بیچارے ذرا سہم گئے، انہوں نے کہا بھی ان کے سامنے پڑھاؤں، ہو سکتا کوئی لفظ غلط بول بیٹھوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں اہانت والا مسئلہ بن جائے، بےزتی والی بات بن جائے۔ وہ آ کے بیٹھ گئے تو کافی دیر وہ خاموش رہے، کچھ دیر بعد وہ پوچھنے لگے کہ وہ جو استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا جی حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام یوسف ہے۔ کیا نام ہے؟ یوسف کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرا نام یوسف ہے۔ وہ استاد جو تھے وہ بچوں کہنے لگے پتر تسی سبق پڑھو، اے یوسف ہے، یعنی ہم تو ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کوئی بڑے علامہ ہیں، اتنا سارا حلیہ بنایا ہوا انہوں نے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سبق پڑھو اپنا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ ایک دوست بتانے لگے کہ وہ ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو وہاں ایک بندہ تھا، وہ یعنی کہ جسے کے حساب سے بھی موٹا تازہ، اور چہرہ اس کا نورانی، اور داڑھی بھی اس کی پوری رکھی ہوئی، سر پہ امامہ باندھا ہوا۔ وہ تقریر کر رہے تھے، بیچارے نئے نئے خطیب تھے۔ وہ جیسے وہ پہلوان اندر داخل ہوئے نا تو وہ دیکھ کے بیچارے سارا موضوع بھول گئے۔ تو وہ بار بار کہیں جی حضرت تشریف فرما ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب وہ علامہ صاحب کہے کئی سارے لوگ ایسا ہنسے بھی، وہ پریشان ہو، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ بعد میں جب تقریر کے بعد جو ہے نا وہ جو آیا تھا بندہ باہر سے پہلوان، اس کو انہوں نے جھک کے سلام کیا، ہاتھ چوما، اس نے کہا حضرت میں تو دودھ بیچتا ہوں، آپ نے مجھے لوگوں کے سامنے علامہ صاحب بنا دیا ہے۔ اس نے کہا تیری مہربانی، تو نے اپنا جسہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے اور حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے، میری تو ساری تقریر دائیں بائیں ہو گئی ہے نا۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، بندے پہ جناب وہ روب بن جاتا ہے۔ وہ لہذا چاہیے یہ کہ جو عالم ہے وہ اسی حلیے میں رہے، اور جو غیر عالم ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حلیہ ویسے ہی بنا کے رکھے، یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو علامہ صاحب سمجھ کے تو مسائل پوچھتے رہیں، بعد میں وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ پھر سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو امام نے 30 سال پورے جی خط و کتابت کی، آپ نے ان کو بعض و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کے جو معاملات تھے وہ ان پر آشکار فرمائے۔ 30 سال کے بعد بھی پھر از خود حکم شرع نہیں لگاتے، پھر جناب بڑے بڑے علماء، اجلہ علماء اس وقت کے جو حرمین شریفین کے تھے ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے ان کے سامنے آپ نے وہ معاملہ پیش کیا، جی یہ معاملہ ہے، انہوں نے پھر حکم شرعی لگایا، تو آپ نے آ کر کے ان کے بیان کردہ حکم شرعی کو یہاں شائع فرمایا۔ بتائیں، ہمارے ہاں سچی بات ہے، جتنی بے احتیاطی اس معاملے میں پائی جا رہی ہے وہ کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ اس معاملے کی بے احتیاطی نے اہل سنت کو توڑ کے نہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ سچی بات ہے، توڑیں تو ٹکڑے کام آ جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی شے بھی ٹکڑے کام آ جاتے ہیں، چیری پھاڑی ہوئی شے جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ سچی بات ہے، چھوٹے چھوٹے ہر مولوی نے اپنی جناب، جس طرح ہماری مسجد ہے 5-6 مرلے کی ہے، اسی طرح کی مسجدیں ہیں ان بیچاروں کی، کام ان کا صفر ہے، اور جناب ایک ان کی ٹوٹل کمائی علمی قابلیت جو ہے وہ یہ ہے، ایک کیمرہ ہے ان کے پاس، ایک بڑے والا بلب ہے، اور جناب حضرت صاحب خود شیر اہل سنت ہیں۔ تباہی ڈال دی ہے، سچی بات ہے، انہوں نے نہ عاقبت اندیش قسم کے لوگ جو ہیں وہ مسلط ہو گئے ہیں۔ سچی بات ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ڈرتے ہیں بیچارے کوئی بات کرنے سے بھی، نہ فلانا پڑ جائے، مجھے فلانا پڑ جائے، یہ حساب ہے۔ ایک بندہ بالکل جاہل قسم کا بندہ میرے پاس آیا، ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کے بارے میں وہ کہنے لگا جی میں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا، پھر میں نے نکاح بھی دوبارہ پڑھوایا اپنا، میں نے کلمہ بھی دوبارہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا تھا؟ کہتے وہ تو بندہ ہی کافر تھا۔ کہتا میں اس کا جنازہ پڑھ کے میں کافر ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا، میری بیوی میرے نکاح سے نکل گئی،
کہتا پھر میں نے نکاح بھی دوبارہ کیا، کلمہ بھی میں نے دوبارہ پڑھا، یہ حال ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عالم تھے، وہ فوت ہوئے، ان کے فوت ہونے پر ایک عالم تھے، وہ گھر پہنچے تو آگے ان کو کچھ مولوی ملنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کہاں گئے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا میں ان عالم صاحب جو فوت ہوئے ان کا جنازہ پڑھنے گیا تھا۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، استغفر، آپ بھی جنازہ پڑھنے گئے تھے؟ یہ کہہ کے جو ملنے آئے تھے وہ اٹھ کے وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی پھر انہی جیسے ہیں، آپ کا بھی ایمان گیا پھر۔ یہ حساب ہے۔ قسم خدا کی، یہ پاؤں اٹھانے سے بھی پہلے اگلے کو ایمان سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا طبقہ ہمارے ہاں مسلط ہو چکا ہے، سچی بات ہے۔ جن کو کہا جائے نا ذرا تھوڑی سی نبوت کی اہمیت پر، نبوت کی ضرورت پر تھوڑی گفتگو کر دو، توحید کی ضرورت کیوں ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، وہ ذرا بیان کر دو، ایک لفظ نہیں آتا ان کو کہنا، سچی بات ہے، ان کو موت پڑتی ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اچھل اچھل کے آئیں گے جناب، ایسے جناب جیسے بارش میں، سچی بات ہے، اتنے مینڈک نہیں نکلتے جتنے ان معاملات میں یہ لوگ نکل آتے ہیں باہر۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اچھل کود کر کے آئیں گے جی، کھانستے ہوئے آ جائیں گے، لو جی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سایہ مبارکہ میں دائی کے لیے بھی تسلی کا سامان کیا جا رہا ہے، دائی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جب بحث ہوگی تو اب سامنے جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے جاہل ہے، اب جو جاہل ہوگا وہ تو کوئی نہ کوئی بات کر دے گا، اونچی نیچی بھی بات کر دے گا، اب اس کے دل میں میل آئے گی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے، میں تو پریشان نہ ہو، تم سے نتیجہ نہیں مانگا جائے گا، تم سے یہ پوچھا ضرور جائے گا کہ تو نے یہ شرطیں پوری کی تھی دعوت دیتے ہوئے، تیری دعوت میں دلیل و برہان والی بات تھی، تیری دعوت میں خیر خواہی والی بات تھی، تیری نیت کا تو سوال ہو سکتا ہے، تجھ سے یہ تو سوال ہو سکتا ہے کہ تو نے جو گفتگو کی تھی، جو دعوت دی تھی، وہ مدلل تھی، تجھ سے صرف یہ سوال ہوگا، آگے وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا یہ تجھ سے قیامت میں بھی ہم نہیں پوچھیں گے۔ اندازہ لگائیں، یہ سوال تجھ سے قیامت میں بھی نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں اللہ کے بندو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھتا کہ تو کتنے بندوں کو مسلمان کر کے لایا ہے، تو پھر جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبی دکھائے ہیں، کسی کے پیچھے لاکھوں بندے ہیں، کسی کے پیچھے ہزاروں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نبی یہ تھے ان کے پیچھے 2 بندے کھڑے ہوئے تھے، کوئی یہ تھے کسی کے پیچھے 1 کھڑا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسے بھی تھے جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ اور عند اللہ، اللہ کے ہاں قرآن اور حدیث کے معیار کے مطابق دنیا جہان میں سب سے کامیاب ترین اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا نہیں؟ وہی کامیاب ہے نا۔ اب اس سے ثابت ہوا کامیابی جو ہے نا لوگوں کا پیچھے لگنا نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، بس۔ لوگ مانیں نہ مانیں، لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچا دے، بس۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ یہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دے۔ لوگ آتے ہیں نہیں آتے، سچی بات ہے۔ ایک بار ایک دوست مجھے فرمانے لگے کہ جناب یہ آپ کے درس میں فلاں فلاں بندہ نہیں آتا، فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے درس میں نہیں بیٹھتا۔ میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا جی آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں وہ تو یہاں سے مکان ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ یہاں ہی رہتے، وہ کسی سوسائٹی میں چلا گیا، وہ کوئی کسی سوسائٹی میں چلا گیا۔ تو ایک دوست پھر مجھ سے پوچھنے لگے جی لوگ جو اٹھ کے جاتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے کہا تکلیف ہوتی ہے، لوگ جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں درس نہیں سنتے، آتے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہے۔ میں نے کہا یہاں کوئی بھی بندہ نہیں رہے گا نا سننے والا، میں پھر بھی درس دوں گا، ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا میں پھر بھی درس دوں گا۔ سچی بات ہے، میرے دوست جانتے ہیں، کہیں سینکڑوں کا مجمع ہو میں وہاں جا کے بھی گفتگو ویسی کرتا ہوں، کہیں 5 بندے ہوں 4 بندے ہوں مجھے بلائیں کہیں جی آپ یہاں دعوت دے دیں، بیان کر دیں، میں وہاں بھی ویسی گفتگو کرتا ہوں جیسے سینکڑوں بندوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جب پیغام اسی کا دینا ہے جی تو جتنے بھی سننے والے ہوئے ہم نے تو لوگوں کی تعداد تھوڑی دیکھنی ہے، کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ لوگوں کی تعداد دیکھ کے پھر جا کے بات کرنا یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ سچی بات ہے، ایک بزرگ تھے وہ گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے سارے ہی، وہ کیا کرتے تھے، وہ مسجد کی ٹوکری میں ٹوپیاں پڑی ہوتی تھی نا وہ سامنے رکھ کے ان کو درس دے دیا کرتے تھے۔
سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ دل کو یہی تسلی دیتے تھے کہ یہ میرے سامنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں تو یہ میرے درس سن رہے ہیں، وہ درس دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ بندے کھڑے کر دیے، ان کے درس سننے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جو ہے نا اس طرح بالکل یہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اپنا۔ ہاں بعض اوقات دل میں میل آ جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے لیے، تو یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہے دائی کے لیے۔ میں نہ تو فکر نہ کر، تجھ سے نہ قبر میں پوچھیں گے نہ حشر میں پوچھیں گے، تیرا کام جو ہے نا وہ صرف پہنچا دینا ہے، تیرا کام صرف سنا دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا میں کہ وما علیہ الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، یہ اللہ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب آپ فرما دیں میرے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ بتائیں جب امام الانبیاء علیہ السلام کے ذمے صرف پہنچانا ہے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی ایک پر بھی اللہ نے نتیجہ لازم نہیں کیا، تو بتائیں آج ہم مسکینوں پر اللہ نتیجہ کیسے لازم کرے گا؟ نتیجہ لازم ہے نہیں ہوگا۔ ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے جو ہے نا وہ دسترخوان سجا دینا ہے۔ اب کو آئے روشنی پائے اس کا بھلا ہے، نہ پائے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہم نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا